बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद गुलाम अब्बास शराज़ी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तलस्माती ख़ज़ाना। एक नया मौजू लेके आए हैं। हमें सवाल होता है कि हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और अच्छे रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा दीजिए ऐसा कि हम अपने बेटों का और बेटियों के रिश्ते जल्द से जल्द हो जाएँ। लड़कियों की ताख़ीर उम्रें तवील हो गई लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे। वजीफ़ा दीजिए कोई अच्छा सा। और वजीफ़े सभी अच्छे होते हैं भाई। और दूसरे नंबर पे बहुत घर में तंगदस्ती भी है कि या रिश्ता आता है लेकिन बात नहीं बन पाती। तो आज उनके लिए एक बेहतरीन मुजरिब अमल दे रहा हूँ। तमाम वो बहनें, तमाम वो भाई, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और मेरे हक़ में दुआ करनी है। मैं आपको ये बात शहादत देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक अल्लाह के प्यारे हैं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम उसी पे ईमान रखते हैं आपका सल्लम पर। बेशक पाक हैं वो और उसके प्यारे हैं, रसूल हैं। और मैं आपको ऐसा अमल दे रहा हूँ कि जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, तो ये अमल इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में करें। ख़वातीन के लिए ये है कि जिन ख़वातीन का रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले चंद टिप्स सुन लें, उसके बाद फिर मैं एक वज़ीफ़े पे आऊँगा। कहते हैं अक़ल के लिए नक़ल की ज़रूरत होती है। जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं इस टाइम, याद रखिएगा रिश्ते नाते वही ख़वातीन शादियाँ करें जो रिश्ते निभाना चाहती हों, जो अज़वाजी खुशियों में मुंसलिक होना चाहती हों, जिनको निकाह खाली निकाह करना नहीं होता, निकाह का मतलब भी पता हो। शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है जिसको हर हालत में निभाना होता है। आंधियाँ, तूफ़ान आते हैं ज़िंदगी में, सहना होता है क्योंकि माँ का रुतबा ऐसे नहीं मिल जाता। बहुत सारी बातें सहनी पड़ती हैं। अगर आप सहना नहीं जानती या आप कोऑपरेट करना नहीं जानती एक दूसरे के साथ, आप तवे के ऊपर रोटी पकाना नहीं जानती या आप करना नहीं जानती, घर की जिम्मेदारियां नहीं जानती, तो आपका निकाह का क्या काम है? आप निकाह ना करें। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि उससे कल को आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये छोटी टिप्स उन बहनों के लिए है। बात अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, जो बात सच है। इसी तरह आदमियों के लिए भी मेरी एक छोटी-सी टिप ही ये है, अगर आप शादी में मुंसलिक होना चाहते हैं, तो आपको शादी का मतलब पता हो, खाली निकाह ना होता हो, बल्कि आपको शादी के मायने भी पता हो, इसकी ज़िम्मेदारी का नाम है शादी। कि आप एक ऐसे हमसफ़र पार्टनर के साथ जुड़ने लगे हैं, जिसको तवील उम्र तक जब तक आप कफ़न नहीं पहन लेते, तब तक आपके ऊपर वो ज़िम्मेदारी आयद है। यानी कि रोटी की, कपड़े की, मकान की, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ होना। तहफ़्फ़ुज़ को प्रॉपर्टियों से नहीं होता, यानी कि दिल खलूस से उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, जितनी इस्तिताअत है उनको कमा के देना, उनकी हर ज़रूरत के मुताबिक जायज़ जो मुराद हो वो लाहाज़िर करना चीज़ें बच्चों के लिए। और बीवी का हर टाइम हमेशा शाना बशाना खड़े रहना, ना कि उसको तज़लील करना, ठीक है? आप ये अच्छे तरीके से ये बातें ज़हन नशीं कर लें। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आप जिस्मानी तौर पे भी आप मज़बूत हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कल को लड़की को कोई अज़ियत पहुँचे, आप दिमागी तवाज़ुन आपका ठीक है। इसी तरह लड़की के भी लिए यही है कि आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, आपकी बच्ची ठीक है, पागल तो नहीं है, लड़का पागल तो नहीं है, हैं जी? और आखिरी बात के साथ मैं जानना चाहूँगा, अ, सबसे जो बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर कि आपके बेटे का या बेटी का कहीं शादी से पहले कोई ये आशिकी-माशिकी वाला सीन तो नहीं है। अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी का है तो शादी ना कीजिए, किसी और की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि बाद में बात कत्लों तक जा पहुँचती है। ये वालिदैन को चाहिए कि लड़के के हों या लड़की के हों, क्योंकि वो उनको पता होता है अपने बच्चों का कि मेरे बच्चों का किरदार क्या है। अपनी बेटी अगर आपको तंग किए खड़ी है, दूसरों पे मत थोपिए। इसी तरह लड़का है, कहीं लड़का कहीं दूसरी जगह प्यार करता है या कोई और मामला आता है, गलत सोसाइटी में, आप किसी की बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं? ये वज़ीफ़ा उन लोगों के लिए है, जो इन चीज़ों से हट के कुछ लोग होते हैं, जो इन चक्करों में नहीं होते हैं। बहुत सारी दुनिया मोतियों से भरी पड़ी है। हैं जी ये बात? तो आइए वज़ीफ़े की तो ये छोटी टिप्स दी है 2-3 मिनट की, इसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए अमल है जो बिल्कुल शादी का मतलब जानते हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाना जानते हैं, लेकिन उनको रिश्ते नहीं मिल पाते, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते। तो एक वज़ीफ़ा है लड़कियों के लिए ये है कि
سب سے پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کریں کہ 7 لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ الجبار القہار، الجبار القہار کا نیت باندھ لے اور گھر میں بلا کے کھلائے یا تقسیم کر دے باہر، 7 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کے بعد ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد خواتین کے لیے یہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو چاہیے پہلے غسل لے، غسل کے بعد آپ نے 2 رکعت برائے حاجت ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ آپ کو 30ویں پارے میں سورہ مل جائے گی، آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گی۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے دہرانا ہے 7 مرتبہ، شروع میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے رات کے ٹائم پڑھنا ہے، جیسے آپ نے 2 رکعت برائے حاجت پڑھی کہ الجبار القہار، الجبار القہار، الجبار القہار، یعنی کہ الجبار القہار ایک دانہ بنے گا، الجبار القہار ایک دانہ بنے گا۔ اسی طرح دوسری دفعہ پڑھیں گے آپ الجبار القہار 2 دانے بنیں گے، پھر تیسری دفعہ پڑھیں گے آپ الجبار القہار 3 دانے۔ اسی طرح آپ نے 500 دفعہ 500 دانے آپ نے پڑھنے ہیں، 500 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ عمل ٹوٹل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ جب 7واں دن گزر جائے گا رات کو، 8ویں دن آپ نے 7 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 8ویں دن صبح ایک تو شروع میں کھلایا تھا نا، جب 7 دن عمل کے پورے ہو گئے پھر 8واں دن آیا، پھر ہم نے 7 لوگوں کو الجبار القہر کا کھانا کھلانا 7 لوگوں کو۔ جب یہ آپ عمل کریں گے بیٹھے تو وہاں 2 عدد اگربتیاں لازمی جلانی ہے یا اس سے زائد، لیکن اس کے لیے روز غسل لینا پڑے گا۔ جو آپ کپڑا پہن رہی ہیں وہ عمل کے دوران پہننا ہے، بعد میں اتار کے رکھ دینا ہے۔ 7 دن تک آپ نے کوئی بے حیائی والی چیز نہیں دیکھنی، جیسے موبائل کے اوپر ننگے ایڈ ہوتے ہیں، ننگی تصویریں ہوتی ہیں، ننگی ویڈیوز ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل پتہ ہے لوگ فخر سمجھتے ہیں بیٹیوں کو موبائل دینا، ہے نا یہ بات، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ چیزوں سے دور رہنا ہے، تو آپ نے اللہ سے بھی فارغ ٹائم استغفر اللہ پڑھتی رہیں، اور اس کو 7 دن تک آپ اس عمل کو کریں۔ روز غسل لینا ہے، ایک ہی ڈریس پہننا ہے عمل کے دوران، نیا ڈریس لے لیں کسی بھی رنگ کا ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باریک نہیں ہونا چاہیے جس پہ جسم نظر ہوتا، کھلا ڈریس پہننا ہے، کوئی اوپر برقع لے لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خواتین جیسے ہوتی ہیں طواف کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی اپنے آپ کو پورا اچھے طریقے سے ڈھانپ لینا ہے کھلے لباس میں۔ تو پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے اللہ کے حضور، دعا مانگ لینی ہے، 8ویں دن 7 لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے، روز 2 عدد اگربتیاں جلانی ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی کو کہہ بھی رکھا ہوگا رشتے کا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے اس گھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی اچھا نیک صالح رشتہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس گھر میں انشاءاللہ اچھا اور نیک۔ پھر دوسری بات ہے خالی اس سے مراحل، اس کے علاوہ اور بھی کئی منزلیں ہوتی ہیں، مطلب کہ خدا تعالیٰ ماں باپ کی نیتوں سے بھی سجدہ لیتا ہے، یہ نہیں کہ والدین اگر مطلب کہ نیک ہیں، مطلب کہ شریف ہیں والدین، مطلب کہ مکار نہیں ہیں، مداری پونا نہیں ہے جیسے ہوتا ہے والدین، لوگ ہوتے ہیں ایسے کچھ، مطلب بیٹیوں کی شادی نہیں کرنا چاہتے اندر سے کہ نہیں اب یہ کمائے کھائے، تو پھر یہ ہے کہ آپ خواتین اس لڑکی کو چاہیے اپنے حق میں دعا مانگے، میرے اللہ مجھ پہ اپنی مہربانی فرما۔ اسی طرح کوئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں مطلب کہ نیت صاف نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسی نیت ویسی مراد، ٹھیک ہے، اگر لڑکی کی نیت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل اچھا ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، جگرا اچھا ہے، اس کا نیت صاف ہے اس کی، اور وہ یہ کلمات اللہ سے معافی ہو کے طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس لڑکی کا انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد 8-10 دنوں میں اس کی رشتہ تک کہیں نہ کہیں طے پا جائے گا۔
ٹھیک ہے؟ اب جو بھی آپ کے گھر میں رشتہ آتا ہے فار ایگزامپل یہ ہے کہ انسان دیکھا کریں، کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر آدمی امیر نہیں ہے، اور جن کے پاس دولتیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں اندر سے، دولتیں اس طرح نہیں بن جاتی، بات سمجھ جائیے، اس کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے بہت زیادہ، بس اپنے جیسے لوگ جیسے ہوتے ہیں، جس طرح آپ ہیں ویسے لڑکا نوکری کرتا ہو، چلو مڈل کلاس بھی ہو کوئی بات نہیں، شریف لوگ ہوں، سمجھ رہے، چھوٹا گھر ہو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی فیملی ہو، یعنی کہ لچک دکھایا کریں۔ اب آپ خود 2 مرلے میں مکان میں رہیں اور آپ کے بیٹا باز کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ 2 کنال والے کا رشتہ آ جائے، یہ جاہلانہ مولویوں نے گفتگو کیا کرتے ہیں اس قسم کی، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں باقی نیت پر ہے، اگر لڑکی کی نیت اچھی ہے، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے نصیب میں لکھا ہے اس کو تو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں۔ نیتوں کا کھٹیا کھاتا ہے بندہ، کہنے کا بات یہ ہے کہ تیری نیت میں کیا چل رہا ہے نا بات؟ تو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھیے، اسی طرح لڑکے کا مسئلہ ہے، لڑکا بھی یہی عمل کرے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنے حق میں غسل لے، یہی عمل کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ چند روز میں لڑکے کے لیے اچھا سا رشتہ آ جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے لڑکے کوآپریٹڈ ہو جاتے ہیں، لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے جلد باز پیدا کیا ہے، جلد بازی کرتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سیٹل، دیکھ لیتے ہیں۔ جن آپ بھائی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اور ان کو چاہیے تھوڑا سا اتنا تو ہو کہ تھوڑا فائنینشلی تھوڑا سا مضبوط ہو، چلو اپنا گھر بار ہو تھوڑا بہت، ٹھیک ہے نا، اپنا کام دھندا کرتا ہو، اتنا تو ہو نا۔ اب دیکھو، اب آپ کچھ بھی نہ کرتے ہو تو آپ کسی کی بیٹی کون دے گا آپ کو؟ بھائی آپ خود بھوکے مر رہے ہیں، آپ اس کو بھی بھوکا رکھیں گے، ہے نا یہ بات؟ خالی لڑکی لانا نہیں ہوتا، اس کو روٹی چاہیے، وہ ہماری طرح ایک انسان ہوتی ہے، اس کو بھی کیا چاہیے؟ روٹی، سمجھ رہے؟ تھوڑا سا بے روزگار لڑکے ہوتے ہیں شادیوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں سہاروں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا مل جائے، ہمیں یہ ہو جائے، ہم وہ ہو جائے۔ بھائی سہارے ڈھونڈنے سے بہتر آپ اپنی محنت کریں، کیوں نہیں کرتے؟ پکوڑے کی ریڈی لگا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ محنت میں کوئی، تو ہم نے اینٹیں بھی دھوئی ہیں زندگی میں، یہ بات سچ ہے، میں نے خود اینٹیں دھوئی ہیں زندگی میں، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیں، شروع سے عادت ایسی ہے۔ اور کچھ ہاتھ پھیلاؤ گے بھی صحیح نا اس دور میں، وہ ہاتھ کی جگہ تھوک پھینکے گا بلغم والا آپ کے ہاتھ، اور وہ پھر آپ چاٹنا گوارا کرو گے، مردوں کے لیے پیغام ہے، یہ وہ مرد سوچتا ہے جس میں غیرت نام کا معدہ ہو۔ تو بہت سارے لڑکے ہیں جن کے والدین شادیاں کروا دیتے ہیں، بچے کچھ کرتے نہیں ہیں، اور والدین بچوں کو پراپرٹی بھی بعض دفعہ نہیں دیتے، ایسے بھی حرام خور کچھ ہوتے ہیں بیچ میں والدین۔ میں کیوں ان کو حرام خور کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جہنم کے آگ کے ایندھن میں پڑے ہوں گے، اس لیے میرے تمام جی، ہر والدین والدین نہیں ہوتے، عمل کیا لائے ہو صالحین، سمجھ رہے بات کو؟ کسی کی بیٹی عزت خراب کرنے کے لیے نہ لے آؤ، ہے نا یہ بات؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہاں بھی بچہ آپ کا کچھ کرتا تو وظیفہ پڑھو، یہ پتہ کیا، یہ سارے اس لیے آج کا رشتوں کا بڑا دھرم برہم ہوا پڑا نظام، لڑکی والے فراڈ کر رہے، لڑکے والے فراڈ کر رہے، رشتے نہیں ہو رہے، طلاق نیا، ہر آج کل تو ہر دوسری تیسری عورت نے نکاح کرا رکھے ہیں، ہم کبھی ایسا نہیں سنا تھا، وہ بھی آج وہ بھی دور آ گیا، ہے نا یہ بات؟ تو اللہ تعالیٰ خیر، مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا اپنے بھائیوں، میرا صرف سمجھانے کا کیا مقصد ہے، 2 منٹ سمجھانے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھانے کا صرف ایک ہی مطلب ہے بھائی، کہ یہ وظیفہ پڑھو، اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹل کرو، تھوڑا سا لٹل بٹ، موٹر سائیکل ہو تمہارے پاس، چلو ایک چھوٹا گھر ہو، لوگ دے دیتے ہیں رشتہ۔ اگر آپ کے پاس گھر بھی اپنا نہیں ہے، آپ کرائے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کرایہ پورا کریں گے یا اس کو روٹی دیں گے؟ بے شک میرا اللہ، واللہ خیر الرازقین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے اس پہ شک نہیں ہے، رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو 2 ہاتھ دیے ہیں، طاقت دی ہے، پاور، پاور، قسطوں پہ کچھ چھوٹا موٹا، اب تو قسطوں پہ بھی مکان ملتے ہیں، قسطوں پہ پلاٹ بھی ملتے ہیں سوسائٹیوں میں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مرلہ، آپ 2 مرلے لے لو جگہ،
6 लाख की आ जाएगी, 7 लाख की आ जाएगी। छोटा घर होगा, पता होगा हाँ भी घर अपना है। ठीक है दोस्तों, मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा ट्रीट करता रहूं लोगों को। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को इस अच्छी चीज़ पहुंच जाए। तब तक ये वजीफ़ा पढ़ें और मेरे हक में दुआ करना ना भूल। जब रिश्ता हो जाए तो मेरे हक में दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। मुजरिब अमल है। होप द आंसर देखते रहिए। चश्माती खजाना। अल्लाह हाफिज़।